ایک اور مشکل ہے جو کہ ان لوگوں کو درپیش ہوتی ہے جن کے کوئی گھر نہیں ہوتے، جو کہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، شعیب، جو کہ پارکس میں ہم دیکھتے ہیں، کھلے پارکس میں رہتے ہیں، پل کے نیچے انہوں نے اپنا بسیرا کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ان کے لیے سردیوں میں اقدامات یقیناً ہونے چاہیے، اور اسپیشلی مہک جب ہم بات کریں ان کی جو کہ رات باہر گزارتے ہیں، تو ایسے میں کیوں نہ ہم بات گارڈز کی کریں کہ وہ گارڈز جو کہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے پوری رات جاگتے ہیں، اور ان کے لیے راتیں جاگنا اس سردی میں خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ان شہروں میں جہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، ان کا احساس کرنا ہمیں خود کرنا ہے، ان کا احساس، کیونکہ ظاہر ہے وہ کہیں جا کر سو نہیں سکتے، انہیں گرم بستر میسر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جاگنا ہوتا ہے ہمارے لیے، انہوں نے جاگنا ہوتا ہے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور ایسے میں اگر ہم ان کی بات کریں کہ جس طرح مہک نے بھی کہا کہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جو ایسے مزدور افراد ہیں، مزدور طبقہ ہے جو کہ اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے دور کہیں روزگار کمانے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، ان کے پاس رات سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا، ان کے لیے سوچا کس نے؟ عمران خان نے، سوچا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ تبدیلی سرکار کی یہی تو تبدیلی ہے جو ہم سب کو پسند آئی کہ غریبوں کا، مجبوروں کا، بے سہاروں کا وہ سہارا بنے۔ ایسی پناہ گاہیں بنائیں مختلف شہروں میں کہ جہاں پر سخت سردی اور کھلے آسمان تلے رات گزارنے والوں کی تو کایا ہی پلٹ گئی، ان کی زندگی میں سہولت اور آسانی آ گئی، گرم بستر انہیں میسر آ گیا۔ ارحم خان کی اسی پر رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جاڑے کی یخبستہ راتوں میں بے گھر پردیسی مزدور اور محنت کش کبھی اسلام آباد پاتھوں پر کھلے آسمان تلے کانپتے ٹھٹھرتے تھے، ٹھنڈ کی بارش میں کسی پل کے نیچے، کسی دیوار کی اوٹ میں پناہ ڈھونڈتے تھے، لیکن ان بے سہاروں کو اب بڑا سہارا مل چکا ہے پناہ گاہوں کی صورت میں۔ ادھر انہیں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں سوابی کا رہنے والا ہوں، ادھر آیا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، چوک میں دیہڑی شیاڑی کرتا ہوں۔ نو ادھر بھی حالات خراب ہے، آج کل کام شام ملتے نہیں ہے، بس 4 دن 5 دن ویسے بیٹھے رہتے ہیں۔ نو یہ بھی شکر ادھر پناہ گاہ، ادھر بندے برنڈوں میں سوتے تھے، پولیس وغیرہ بھی تنگ کرتے تھے، ابھی تو سہولت ہے، ادھر سب کچھ ہے۔ پناہ گاہیں جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بنائی ہیں، بہت اچھا ان کا یہ اقدام کیا ہے انہوں نے، خاص طور پہ غریبوں کے لیے۔ اور جو لوگ اس سے پہلے جو مطلب کے لوگ تھے، وہ جب پناہ گاہیں نہیں تھی تو بیچارے باہر فٹ پاتھوں پہ، روڈوں پہ سوتے تھے، سردیوں کے موسم میں ان کے پاس بسترے نہیں وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کہ بعض لوگ بیمار، اسی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے تھے۔ پہلے ہم خود 2 مہینے جو ہے نا، جب یہ پناہ گاہ نہیں بنی تھی، ہم ادھر باہر جو ہے نا فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، اور جب کبھی بارش ہوتی تھی تو ادھر جو مارکیٹ ہے ان کے برآمدوں میں سوتے تھے۔ اسی طرح سردی میں جو ہے نا بہت برا حال تھا، کوئی بھی سسٹم نہیں تھا۔ ابھی یہ جو پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے مطلب لوگوں کو فائدہ ہے، سہولیات ہیں۔ سرد موسم کی شدت میں گرم بستر کی حدت اپنے جیسوں کے ساتھ عزت سے گزر بسر ہو جائے تو کوئی بھلا مطمئن کیوں نہ ہو، اور غریبوں مجبوروں کا احساس کرنے والوں کو دعائیں کیوں نہ دیں۔ پناہ گاہ میں صرف جاڑے کی راتیں ہی سکون سے بسر نہیں ہوتی، 3 وقت تازہ کھانا بھی ملتا ہے، اور عارضی بسیرے کے باسیوں کو طبی سہولیات سمیت آسانیاں تو کئی میسر، لیکن یہاں مہمان بننے والوں کی چھان پٹک پوری طرح کی جاتی ہے، وہ بھی کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر۔ بینیفیشری ہوں، وہ پنڈی اسلام آباد سے باہر کے ریزیڈنٹ ہوں، ان کا ویلڈ CNIC ہو اور وہ 18 ایئر سے ابو۔ جیسے کوئی بینیفیشری یہاں پہ نائٹ اسٹے کے لیے آتے ہیں تو ہم مین گیٹ پہ ان کی باقاعدہ باڈی چیکنگ ان کی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ہم ڈیٹا انٹری آپریٹر کا جو روم ہے ان میں لے آتے ہیں، ان کی پکچر بنتی ہے، ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے، ان کے CNIC کو پراپرلی چیک کر کے اور ان کی رجسٹریشن کر کے ایک ہمارا جو منسٹری آف احساس کا اور بیت المال کا سافٹ ویئر ہے اس میں انٹر کر کے جب وہ سافٹ ویئر اس کو اوکے کرتا ہے، رجسٹریشن کمپلیٹ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ان کو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس پہ بیڈ الاٹ کرتے ہیں۔ آفٹر 3 کنسیکٹیو نائٹس 7 ڈیز کا گیپ دینا ہے، اینڈ پھر ڈے کین اسٹے ہے۔ شام 6 بجے سے لے کے شام 9 بجے تک ہمارا رجسٹریشن کا ٹائم ہے، اور صبح 6 سے لے کے 7:30 بجے تک وہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ 7:30 کے بعد پھر ان کو ہم ناشتہ وغیرہ کروا کے پراپر تو ان کو بھیج دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے پناہ گاہیں نسیم الرحمان نے بتایا کہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں تو جتنی زیادہ بنائی جائیں اتنی ہی کم ہیں، البتہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ان پناہ گاہوں کے باسیوں کو ضروری سہولیات عزت کے ساتھ فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی کورونا SOPs کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے۔ 2018 میں جب پرائم منسٹر صاحب نے لوگوں کو سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ
یہ چیز غیر مناسب ہے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، یہ اسلامی قدروں کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف۔ تو جلدی سے میک شفٹ ٹیمپریری پناہ گاہیں بنا دی گئیں اور تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 100 سے زیادہ پناہ گاہیں جلدی سے اسٹیبلش ہو گئیں۔ اب جو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں نا، اس میں سے 60% لوگ کھلے آسمان کے نیچے اوپن اس کے اندر رہتے تھے۔ سردی کے اندر بیماری بھی ہوتی تھی، نزلہ، زکام، کھانسی، 2 دن کام کیا، 4 دن بیمار رہے۔ ایک پناہ گاہ کے اندر تقریباً 100 لوگوں کے رات کو سونے کی سہولت موجود ہے، صاف ستھرا بستر، تکیہ، کمبل اور پراپرلی ہیٹڈ وہ اور کراس وینٹیلیشن، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں۔ ماسک کے بغیر پناہ گاہ کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، نہ وہ ٹھہر سکتا ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر، ہاتھ دھو کھانا دھو، ہاتھ دھو اندر آؤ، ہاتھ دھو پھر سو۔ اسلام آباد میں اور راولپنڈی کو ملا کے ایک دن کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر تقریباً 3500 لوگ رات کو چین سے سوتے ہیں۔ کھانے والے راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہوں کہ ہر ہفتے تقریباً 40,000 لوگوں کو 40,000 پیپل گرم نیوٹریشس کھانا ملتا ہے۔ بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے پردیس کاٹنے والے ہوں یا مقامی بے گھر افراد، کہتے ہیں حکومت کا احساس پروگرام اتنی سخت سردی میں کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ تو اسلام آباد کے بعد ہم ایک اور شہر کا رخ کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں جب سردی کی راتیں ہوتی ہیں ہر کسی کو ہوتا ہے جلدی جلدی گھر جائیں، گرم بستر میں گھس جائیں اور سردی کی جو ٹھنڈی ہوائیں اس سے ہم بچیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، جن کے پاس ایسے در نہیں ہوتے جہاں پر وہ اپنا سر چھپا سکیں یا جہاں پر انہیں گرم بستر مل سکے، یقیناً ایسے مزدوروں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جن کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ روڈ پر رہتے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے ان کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ اور اسپیشلی مہک، اکثر ریموٹ ایریاز سے جب آپ بڑے شہر میں جاتے ہیں روزگار کمانے کے لیے تو وہاں پر تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی نہیں ہے کہ آپ اتنا ایسی کوئی جگہ لے لیں رینٹ پہ جہاں پہ آپ رہ سکیں۔ ظاہر ہے تھوڑی سی سیلری آپ کی، اگر آپ 12,000 سیلری پہ کما رہے ہیں، 10,000 آپ کی سیلری، آپ اس میں کیسے ایک کمرہ لے سکتے ہیں رینٹ پہ اور آپ کیسے جو ہے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہماری حکومت نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، اس کو ذمہ داری سمجھا، شہریوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان وہ جو کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو وہ تحفظ دیں گے، وہ حق دیں گے جو ان کا حق ہے، وہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ جو پناہ گاہیں بنائی گئی اس میں ان کو مکمل سہولیات دی گئی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ میرے کپتان بہت ہینڈسم ہے۔ سجاد حیدر نے رپورٹ تیار کی پشاور سے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہروں سے پشاور آنے والے مزدور دن کو دہاڑی کر کے اپنا ٹائم تو گزارتے، لیکن سردیوں کی راتوں میں ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ روڈوں پر زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن حکومت کی جانب سے جب مہمان خانے کا افتتاح کیا گیا تو اب وہ یہاں پر آ کر اپنی رات گزارتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم سڑک پہ راتیں گزارتے تھے، اب یہاں جو یہ جگہ بنایا ہم اس کا بہت مشکور ہیں۔ میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، پہلے ہم تو روڈ پہ سوتے تھے، فٹ پاتھ پہ، اب گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ جگہ بنائی تو ہم گورنمنٹ کی مشکور ہے۔ اب ہم یہاں سوتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے رات بسر کرتے ہیں۔ بس جگہ نہیں ہے، نیند کا جگہ نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ بس ہم لوگ یہ مانگ رہے ہیں ہم لوگ کو سکون تھوڑا ملے گا، نیند کا جگہ ملے گا۔ مزدور آدمی ہے، پھر صبح کام پہ جاتے۔ مخکې خو موږ زیات کسان پرېښول، دلته کې تقریباً 60-70 بم پرېښول، خو اوس نن سبا کورونا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر 60 افراد کو چھوڑتے تھے،
لیکن کورونا کی وجہ سے حکومت نے ہمیں نئی گائیڈ لائنز دی ہیں، لہٰذا اب ہم صرف 30 افراد کو یہاں پر رات کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ہے پشاور کا مہمان خانہ، جہاں دور دراز سے آئے ہوئے مزدوری والے لوگ دن کو مزدوری کر کے تو رات پہلے روڈوں پر گزارتے تھے، سڑکوں پر، لیکن اب اس مہمان خانے میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ لیکن کورونا کے بعد حکومت کی جانب سے مہمان خانے کو گائیڈ لائن فراہم کی گئی ہے، جس میں پہلے 60 لوگ آتے تھے، اب وہاں پر 30 لوگوں کو رہائش دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ افراد کو یہاں سے دوسرے مہمان خانے جانا پڑتا ہے۔